بابا یہ 2025 ہے، اب یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی، یہ دجل اور یہ مکر اور یہ فریب نہیں چلے گا۔ یہ مودی جو ہے ایک ذہنی اور نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ LOC برنالہ میں میرے یہ 2 بچے، یہ مون شاہ اور اعتزاز شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ 2 معصوم بچے، یہ ان کی خوبصورت شکلیں، اور یہ ان کو شہید کیا ہے، اور یہ ذہنی مریض شخص 40 ایام کی 40 دن کی شیرخوار بچی، کیا یہ وہ سوخان خار آتک کی ہے؟ یہ میری وہ معصوم بچی ہے جو عباس پور میں اپنی ماں کے ساتھ شہید ہوئی ہے۔ یہ میرا محمد عمر ہے 6 سالہ جو سبحان اللہ مسجد میں شہید ہوا ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ گودی میڈیا کے چہرے کی لعنت ہے۔ ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کہاں تھی آپ کی را؟ تو وزارت داخلہ آپ کے پاس، را آپ کے پاس، BSF آپ کے پاس، آپ کی 7 لاکھ آرمی، ہر 7واں کشمیری، آج 7 کشمیریوں پر ایک فوجی نگران، اس کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اور وہ 2 فرد جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلگام میں آ کر ہمارے 27 لوگ جو ہے نا وہ ہلاک کر دیے ہیں، اور وہ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا اپنے اندرونی خلفشار کو چھپانے کے لیے۔ ناگالینڈ میں ایک الگ تحریک ہے، منی پور کے کرسچن کمیونٹی کے 150 سے زائد گرجا گھر جلا دیے گئے۔ آپ صحافی لوگ ہیں، آپ کاؤنٹر چیک کریں ان چیزوں کو کہ ہماری پاکستانی افواج آزاد کشمیر میں قابض فوج نہیں ہے، محافظ فوج کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کا کردار ایک محافظ فوج کا نہیں ہے، قابض فوج کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں پریس کلب کے صدر اور بالخصوص جنرل سیکریٹری صاحب سہیل افضل صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کشمیر کا مقدمہ اور موجودہ جارحیت میں ہونے والے نقصانات اور اس جارحیت کے بعد جس جنگی جنون میں ہندوستان مبتلا ہے اس جنون سے متعلق آپ حضرات سے کچھ عرض کر سکوں۔ اس شکریہ کے بعد کراچی کی وجہ انتخاب وہ یہ بنی ہے کہ ایک تو کراچی والوں کی کشمیر کے ساتھ، پورے پاکستان کی بالعموم اور کراچی کی خاص طور پر اہل کشمیر کے ساتھ ایک خاص محبت ہے۔ زلزلے میں ہم نے دیکھا کہ کراچی جو کہ ہم سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے لوگ جوک در جوک امداد لے کر پہنچے، اور جب ایک چینل پر یہ خبر چلی کہ کراچی میں کہ کشمیر کے اندر چشمے پانی کے متاثر ہو گئے اور پینے کے پانی کی قلت ہو گئی ہے، یہ خبر اپنی جگہ درست تھی کہ زلزلے کی وجہ سے زمین میں جو تغیر اور تبدل آیا تو بعض چشمے ضرور اس میں متاثر ہوئے اور پانی کی کمی ہوئی تھی۔ لیکن آپ کراچی والوں کی محبت کا اندازہ کریں کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر پہنچا 3 دن بعد اور اس میں صرف پانی تھا، اور میں نے کنٹینر لانے والے ادارے سے جب کہا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری پنجاب اور سندھ کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں کشمیر کے پانی سے، اور جب ہم نے یہ چینل پر پٹی دیکھی کہ وہاں پانی کی شارٹیج ہے تو ہم سے رہا نہ گیا، تو ہم دیگر امداد کے ساتھ پورا ایک کنٹینر، آپ تصور کریں ذرا اس محبت کا، اس اخوت کا، اس جذبے کا ہم مقروض ہیں کہ پانی کا کنٹینر کراچی سے کشمیر پہنچا ہے، جس کو کہا ہی جاتا ہے چشموں کی سرزمین اور نہروں کی سرزمین اور پاکیزہ پانی کی سرزمین۔ تو کراچی کی ایک وجہ انتخاب یہ تھی۔ دوسری وجہ انتخاب یہ تھی کہ ہم نے ابھی اس دوران بنیان مرصوص آپریشن سے قبل جو آپریشن سندور تھا، اس دوران ہم نے سنا کہ کراچی پورٹ تباہ کر دی گئی ہے، کراچی لاہور شفٹ ہو گیا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے کہا میں جا کر خود عملاً دیکھوں کہ آیا واقعی ایسا ہو گیا کہ کراچی پورٹ خدا نخواستہ تباہ ہو گئی ہے اور کراچی کہیں موو کر گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کراچی والے کہیں موو کر گئے وہ لاہور کی طرف، تو یہ بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ تیسری وجہ یہ کہ کراچی اس وقت میڈیا کا ایک ہب ہے، اسلام آباد کے بعد سب سے بڑا ہب ہے، اور میں جس مسئلے کی وجہ سے یہاں آیا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس کی حساسیت بہت زیادہ ہے۔ میرے اس گفتگو کے اندر ایک تو شکریہ ہے پوری پاکستانی قوم کا، تمام میڈیا سے متعلق ان تمام صحافیوں کا، ان تمام چینلز کا،
حتیٰ کہ ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا کہ جنہوں نے اس دوران بنیان و مرصوص بن کر، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، ایک قوم بن کر، ایک ملت بن کر وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ پر ایک بہترین کردار ادا کیا۔ انڈیا جو اپنے دجل اور مکر اور فریب میں مشہور ہے، اور کشمیری قوم نہ صرف 77 سال سے اس کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہی ہے، بلکہ کشمیری قوم اس کے دجل اور مکر و فریب کا بھی سامنا کر رہی ہے، جس کو جدید زبان میں فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے۔ گجرات کے مسلم کش فسادات سے لے کر یہ بوچر آف دی گجرات جو ہے، وہاں سے لے کر سمجھوتہ ایکسپریس تک کے فالس فلیگ آپریشن تک، اور اس کے بعد راجوری، اور راجوری کے بعد پھر پچھلے انتخابات سے قبل کے ڈرامے تک، اور اس ڈرامے کے بعد یہ پہلگام کے اس فالس فلیگ آپریشن تک ایک پورا میڈیا وار لڑی گئی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام میڈیا چینلز کو، تمام سوشل ایکٹیوسٹ کو، کہ انہوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ ہو کر، کہاں انڈیا کے سینکڑوں چینل، کہاں ان کی 1.5 ارب آبادی، اور کہاں یہ 24 کروڑ کا ملک، اور کہاں یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ، کہاں کے یہاں محدود چینل، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس صحافتی میدان کے اندر اس بار ہم نے قوم بن کر انڈیا کے تمام دجل، مکر، فریب کا، بالخصوص گودی میڈیا کا اور مودی سرکار کا جس انداز میں مقابلہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ دوسرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پاک فضائیہ کا، پاک بری افواج کا، اور ان کے جرت مند سالاروں کا، بالخصوص اس بنیان و مرصوص کے مرکزی سالار حافظ عاصم منیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا کہ انہوں نے جس جرت کے ساتھ جب ہمارے ہاں مظفر آباد تشریف لائے تو تب بھی انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ کشمیر کے موقف کو اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے 3 جنگیں لڑی، ہم مزید 7 جنگیں بھی لڑیں گے، لیکن ہم کشمیریوں کی وکالت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو میں پوری بہادر افواج کا، اپنی فضائیہ کا اور ان کے سالاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر میں حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا مشکور ہوں کہ کشمیری تو ہمیشہ سے آپ کی فرنٹ ڈیفنس لائن ہے، فرسٹ ڈیفنس لائن۔ اس بار ہمارے بارڈر ایریاز میں بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں سے انہیں کہا گیا، کچھ گاؤں ہم نے خالی بھی کرائے، لیکن بعض گاؤں ایسے تھے جو بالکل بارڈر کے اوپر تھے، جہاں پر پسٹل کی گولی سے بھی لوگوں کو زخمی اور شہید کیا جا سکتا تھا۔ یعنی جسٹ 50 میٹر، 30 میٹر، 35 میٹر، 100 میٹر کا فاصلہ ہے، لیکن گاؤں کے لوگوں نے یہ کہہ کر گاؤں خالی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بہادر فوج کی پشتی باندھ بن کر نہیں، شانہ بشانہ ہم ملک و ملت کا دفاع کریں گے۔ اور چنانچہ ایک قوم بن کر، بنیان و مرصوص بن کر ہم سامنے آئے۔ کشمیریوں کی تو کمٹمنٹ کا لیول آپ دیکھیں کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں تحریک آزادی کے، ہندوستانی جارحیت کا شکار ہوتے ہیں، مودی سرکار کی جارحیت کا شکار ہوتے ہیں، بالخصوص 2019 کے بعد اور 19 سے پہلے بھی، آپ ہماری پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول چیک کریں کہ ہمارے شہیدوں کو پاکستانی پرچم میں دفنایا جاتا ہے۔ ہماری سیاسی قیادت کا آپ ویژن دیکھیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ یہ علی گیلانی مرحوم کا وہ نعرہ ہے جو کشمیر کی ہر زبان پر ہے، اور جس نعرے نے صرف پاکستان اور کشمیر میں مقبولیت نہیں حاصل کی، پوری دنیا میں یہ نعرہ مقبول ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کی وکالت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بالخصوص جب بھی اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد جو واقعات ہوتے ہیں، اس کا پہلا نشانہ کشمیری قوم بنتی ہے اور دوسرا نشانہ پاکستانی قوم بنتی ہے۔ اس پورے فالس فلیگ آپریشن کے دوران منصوبہ یہی تھا، آپ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے بارڈر سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے، ہماری سیز فائر لائن سے، اس خونی لکیر سے 250 کلومیٹر دور ہے، اور یہ زمینی سیدھا رستہ نہیں ہے، انتہائی دشوار گزار رستہ ہے۔ میں چونکہ کشمیر کی سیز فائر لائن کے حلقے سے رہنے والا ہوں، میرا آبائی علاقہ وہ نیلم ویلی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ بطور وہاں پر سیاح گھومنے جاتے ہیں، تو میرا وہ آبائی علاقہ ہے۔ میں مڈ آف دی نیلم میں لواد بالا میں رہنے والا ہوں۔ نیلم کا جو وسطی گاؤں ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ مجھ سے بارڈر میرے گھر کے سامنے ہی انڈین چیک پوسٹ ہے، اور ہم اسے آمنے سامنے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس بار جس سیدھا رستہ نہیں ہے، انتہائی دشوار گزار رستہ ہے۔ میں چونکہ کشمیر کی سیز فائر لائن کے حلقے سے رہنے والا ہوں، میرا آبائی علاقہ وہ نیلم ویلی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ بطور وہاں پر سیاح گھومنے جاتے ہیں،
تو میرا وہ آبائی علاقہ ہے، میں مڈ آف دی نیلم میں لواد بالا میں رہنے والا ہوں. نیلم کا جو وسطی گاؤں ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں. مجھ سے بارڈر میرے گھر کے سامنے ہی انڈین چیک پوسٹ ہے، اور ہم اسے آمنے سامنے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں. لیکن اس بار جس جرت کے ساتھ کشمیری قوم نے اور پاکستانی قوم نے دفاع کیا اور ہمارا مقدمہ لڑا، یہ 250 کلومیٹر ہے ہمارے ایل او سی سے یہ جگہ پہلگام، اور سری نگر سے تقریباً کوئی 80 سے 90 کلومیٹر دور ہے، اور یہ ٹورزم ہب ہے. 2000 سے 3000 ٹورسٹ یہاں نارمل آتا ہے، اور یہاں کے قریب ہی ایک پورا فوجی یونٹ ہے. آپ ماشاءاللہ سب باشعور لوگ ہیں، آپ کے علم میں کہ جہاں فوجی یونٹ ہوتا ہے اس علاقے کی سیکورٹی کا لیول کیا ہوتا ہے، اور یہاں سے قریبی پولیس چیک پوسٹ بھی ہے. ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں مودی سرکار سے اور گودی میڈیا سے کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کہاں تھی آپ کی رو؟ ہر 7ویں کشمیری پر ایک انڈین آرمی کا فوجی مسلط ہے، اور ہر گھر پر ایک فوجی مسلط ہے، اور ہر 7ویں کشمیری پر ایک فوجی مسلط ہے. کہاں گیا آپ کا یہ فوجی سسٹم؟ کہاں گیا آپ کا وہ یونٹ جو اس سے صرف چند 100 میٹر کے فاصلے پر پورا فوجی یونٹ بیٹھا ہوا ہے؟ پولیس چیک پوسٹ ہے. جس آرمی کے نیوی کے افسر کی وہاں ہلاکت ہوئی ہے، اس کی وائف کہہ رہی ہیں کہ 1.5 گھنٹہ میرے شوہر یہاں تڑپتے رہے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں پہنچی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں شناخت کر کے لوگوں کو مارا گیا، جبکہ جو وہاں کے واقعے کی جو ویڈیوز ہیں، جو لوگ وہاں پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں. اس ویڈیو میں نیچے فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ اوپر جو ہے وہ پیراگلائڈنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور نیچے افراتفری مچی ہے. کیا افراتفری کے دوران ایک ایک فرد کو شناخت کر کے مارا گیا؟ یعنی جھوٹ پر جھوٹ، مکر پر مکر. ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا اپنے اندرونی خلفشار کو چھپانے کے لیے. اس وقت انڈیا کی یہ حالت ہے کہ 7 سسٹر الگ آگ کے ایک الاؤ میں دھینک رہی ہے. ناگالینڈ میں ایک الگ تحریک ہے. منی پور کے کرسچن کمیونٹی کے 150 سے زائد گرجا گھر جلا دیے گئے. آپ صافی لوگ ہیں، آپ کاؤنٹر چیک کریں ان چیزوں کو. پورا منی پور جس کی 43% آبادی کرسچن ہے وہ سڑکوں پر ہے اس وقت، اور دیگر اقلیتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں. خالصتان کے حالات آپ کے سامنے. کشمیر 1989 کے بعد بالخصوص اور 48 کے بعد بالعموم ایک آگ کے دہکانے، آگ کے الاؤ پر کھڑا ہے، اور 2019 کے بعد مودی سرکار نے اسے جس جگہ پہنچا دیا وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس دوران یہ فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے کہ جبکہ آج تک جس کمیونٹی کو دلت اور آدی واسی یہ دونوں ملا کر 40 کروڑ بنتے ہیں، آج تک یہ گودی میڈیا اور مودی سرکار انہیں ہندو ڈکلیئر کر کے ہندوستان کو ہندوستانی ہندو اکثریتی ملک قرار دیتے رہے. اور آج یہ دونوں ہندو یہ اپنے آپ کو مودی سرکار اور گودی میڈیا سے اور برہمنوں سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں. یہ بولتے ہیں ہماری اپنی الگ شناخت ہے. اس اندرونی خلفشار کو، اور بالخصوص وقف بل جو لایا گیا کہ ہماری جو مسلمانوں کی وہاں املاک ہیں، مساجد ہیں، عیدگاہیں ہیں، وہاں ہماری جو بلڈنگیں ہیں، شاہی مسجد ہے، آگرہ کا تاج محل ہے، اور 4 مینار ہیں، ہمارے شاہی لال قلعہ ہے، ہمارا چھوٹا قلعہ ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے. اس پر ناجائز قبضے کے لیے 2024 میں وقف بل لایا گیا جس کو 2025 میں منظور کیا گیا. تو یہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 7 لاکھ آرمی کے ہوتے ہوئے، را جیسی ایجنسی کے ہوتے ہوئے، اور میں آپ کے علم میں ایک بات اور لے آؤں کہ وہاں جو مقبوضہ کشمیر میں جو حکومت قائم کی گئی ہے ابھی، اس حکومت کا وزیر داخلہ نہیں ہے. ہماری آزاد کشمیر میں باقاعدہ ایک وزیر داخلہ ہے. ہم ایک عرصے سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری پاکستانی افواج آزاد کشمیر میں قابض فوج نہیں ہے، محافظ فوج کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہی ہے. جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کا کردار ایک محافظ فوج کا نہیں ہے، قابض فوج کا ہے. آپ اندازہ کریں وہاں وزیر داخلہ نہیں ہے، وہاں وزارت داخلہ کے سارے اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں. تو وزارت داخلہ آپ کے پاس، را آپ کے پاس، بی ایس ایف آپ کے پاس، آپ کی 7 لاکھ آرمی، ہر 7واں کشمیری، آج 7 کشمیریوں پر ایک فوجی نگران، اس کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ ہوتا ہے. اور وہ 2 فرد جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلگام میں آ کر ہمارے 27 لوگ جو ہے نا وہ ہلاک کر دیے ہیں، اور وہ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی. بابا یہ 2025 ہے، اب یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی، یہ دجل اور یہ مکر اور یہ فریب نہیں چلے گا. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے جو میری آج کی پریس کانفرنس کا اہم ایشو ہے اس کو سامنے لانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک گزارش عرض کر دوں، یہ مودی جو ہے ایک ذہنی اور نفسیاتی مریض بن چکا ہے. یہ جنگی جنون میں مبتلا شخص ہے. یہ وہ شخص ہے کہ اسے ہندوستان جیسے 1.5 ارب اور ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کا وزیر اعظم تو دور کی بات، یہ کسی مہذب سوسائٹی کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے. اور اس کے 3 ایڈیٹ حکمران،
ان کی 3 ایڈیٹ، وہ جو تھے نا 3 ایڈیٹ، ان 3 ایڈیٹ سے کوئی نہیں ہوا، لوگ ہنسے ہیں، لیکن اس کی مودی گورنمنٹ، یہ وزیر اعظم اور اس کے 3 ایڈیٹ، ان کا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، ان کا وزیر داخلہ امیت شاہ اور ان کا وزیر خارجہ جے شنکر، انتہائی غیر ذمہ دار اور احمق لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں وزیر خارجہ کی پوسٹ پر بیٹھ کر ایک شخص کہہ رہا ہے، ایک صحافیہ کو، انٹرنیشنل صحافی کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے جی مسئلہ کشمیر، صحافی کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے جی مسئلہ کشمیر ایک مسئلہ ہے اور ایک وہاں کے لوگوں کا ایک ایشو ہے، آپ اس کو حل کریں۔ وہ کہتا ہے ہم نے مسئلہ کشمیر حل کر لیا، ہم نے 370 کا خاتمہ کر لیا، ہم نے وہاں انتخابات کرا لیے اور ہم وہاں ترقی کا کام کر رہے ہیں اور ہم اب بقیہ کشمیر پہ قبضہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کی ذہنیت کہ فارن منسٹر کی اہم ترین پوسٹ پر بیٹھا ہوا شخص انتہائی غیر ذمہ دارانہ UN کے قوانین کو روند کر، عالمی قوانین، عالمی اخلاق کو روند کر، یورپی یونین کی قراردادوں کو روند کر، UN کی قراردادوں کو روند کر، 25 کروڑ پاکستانی لوگوں کے جذبات کو روند کر اور 1.5 کروڑ کشمیریوں کی آزادی کو روند کر کہہ رہا ہے کہ نہ میں UN کی قراردادیں مانتا ہوں، نہ میں عالمی اخلاقی ضابطے مانتا ہوں، نہ میں انسانیت کو مانتا ہوں، میں انسان دشمن شخص ہوں، میں مودی کا 3 ایڈیٹ کابینہ کا ایک وزیر ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم بقیہ کشمیر پہ قبضہ کریں گے۔ کیوں؟ یہاں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ یہ 1965 نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ 2025 ہے۔ کشمیری اور پاکستانی قوم نہ صرف ایمانی جذبات سے لبریز ہے بلکہ الحمدللہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی لبریز ہے۔ ہم نے آپ کی را کو نہیں فیل کیا، صرف ہم نے آپ کے رافیل بھی فیل کر دیے، اور یہ رافیل ہوں یا وہ فیل ہوں جو ابرہہ کے فیل آئے تھے، اللہ کی نصرت سے وہ فیل بھی تباہ و برباد ہوئے تھے اور یہ را کے فیل بھی تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ہم ہمیشہ امن کے خواہاں ہیں۔ ہماری امن کی زندہ مثال یہ ہے کہ پہلگام کے واقعے کے بعد ہم پوری دنیا سے کہتے رہے کہ اس کی آزادانہ تحقیق کروائیں، اس واقعے کی آزادانہ تحقیق کروائیں، یہ کیسے ہوا یہ واقعہ، کرنے والے کہاں ہیں، کس نے کیا ہے۔ 1.5 گھنٹے تک وہاں زخمی تڑپ رہے ہیں اور آپ کو علم نہیں ہے، لیکن 10 منٹ بعد آپ FIR درج کر رہے ہیں اور FIR میں آپ پاکستان کو نامزد کر رہے ہیں اور پاکستان پر بلیم لگا رہے ہیں۔ آپ سیدھا کہیں کہ وقف بل نے آپ کی کمر توڑ دی ہے، 2019 میں 370 کے خاتمے نے کشمیریوں میں آپ کی رہی سہی مقبولیت ختم کر دی ہے۔ آپ سیدھا بتائیں قوم کو کہ خالصتان کی تحریک پھر اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، منی پیور کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آپ ہر چیز کا الزام پاکستان کو نہیں دے سکتے، ہماری شناخت مسخ نہیں کرنے دیں گے ہم کسی بھی شخص کو۔ اب یہاں تک تو بات تھی پچھلے ماضی کی۔ پاک فوج کی طرف سے جو موجودہ زخم ان کو دیے گئے وہ زخم اتنا شدید تھا کہ مودی جیسا ذہنی مریض مخبوط الحواس ہو گیا ہے۔ وہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو صرف ایک چیز عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ کے پھر آپ کو سوالات کا موقع دوں گا، اور میری پریس کانفرنس کا لب لباب یہ بات ہے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بطور وزیر اطلاعات آزاد کشمیر اور بطور کشمیری قوم کے نمائندے کے، اور میں DG ISPR کا مشکور ہوں کہ انہوں نے انٹرنیشنل جرنلسٹ کے سامنے بڑے واضح طور پر جے شنکر والی احمقانہ پن نہیں کیا، امیت شاہ والی بھڑک نہیں ماری کہ ہم کشمیر کا نام بدل دیں گے۔ آپ کیسے کشمیر کا نام بدلیں گے؟ کشمیر کا نام تو صدیوں سے انشاءاللہ یہ تحریک آزادی کشمیر ہندوستان کا جغرافیہ بدلے گی، اور یہ کسی کشمیری کی جذباتی پن نہیں ہے، یہ ہمارے وہ ایمانی جذبات ہیں جن کے پیچھے 25 کروڑ پاکستانی عوام کھڑی ہے، جس کے پیچھے ایک ایٹمی طاقت کھڑی ہے الحمدللہ۔ ہمارا اور غزہ کا ایشو سیم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، مودی کا ایک بیان ہے، میں آپ کو صرف جسٹ 30 سیکنڈ کا ہے، میں وہ سنوانا چاہتا ہوں، اور اس بیان کے بعد میں اپنی معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن ہم پر جنگ مسلط کی گئی، پھر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اس جنگ کا نتیجہ کس طرح بدلا ہے۔ اللہ کی مدد سے، اپنی بہترین تربیت یافتہ افواج سے، اور ہم نے نہ بے وقوفانہ دلیری کی، ہم نے دنیا سے منوایا کہ ہم ایک ذمہ دار اور ہم ایک سنجیدہ ملک اور سنجیدہ قوم ہیں۔ ہم نے دنیا سے منوایا کہ ہم دنیا میں حکومت کرنے کا گر جانتے ہیں، پڑوسیوں کے آداب بھی جانتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے آداب بھی جانتے ہیں۔ میں DG ISPR کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی سے ہوگا۔ میں اس پر حکومت پاکستان کو، دفاعی اداروں کو اور پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ جغرافیائی نہیں ہے، ہمارا آپ کے رشتہ زمینی نہیں ہے،
ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ روح اور ایمان کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ ہم آپ کی فرنٹ ڈیفنس لائن ہیں اور آپ ہمارے پشتی بان ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی یہ تحریک آزادی کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو علم ہو کہ کس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ بھارت کے ان حملوں میں 100 سے ازید خونخوار آتنکواریوں کو موت کے گھاٹ پر میری آپ سے گزارش ہے، بہت ہمبل ریکویسٹ ہے، اور میرا کراچی آنے کا یہ مقصد ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر شخص پہلے سے پوری پاکستانی قوم ہماری سیاسی، سفارتی اور اخلاقی وکیل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ایشو کو آپ اٹھائیں گے۔ یہ شخص جنگی جنون میں مبتلا ہے، ذہنی مریض بن چکا ہے، مخبوط الحواس ہو چکا ہے۔ رافیل کی بربادی نے اس کے ہوش کھو دیے، اور یہ اپنے 3 ایڈیٹ کابینہ کے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے جنگی جنون میں مبتلا ہے، جنہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 آتنکی پہلگام کے واقعے کے بعد میں نے خون خار آتنکی ہلاک کیے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میری پہلی گفتگو تھی وہ صرف ایک جرنل تمہیدی گفتگو تھی۔ میرے آج کی پریس کانفرنس کا مین ایجنڈا یہ، اسی کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ میں بطور وزیر اطلاعات آزاد کشمیر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں کل 32 شہادتیں ہوئی ہیں، اور وہ کون لوگ تھے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو لوگ شہید کیے؟ ذرا آپ اندازہ کریں۔ یہ میری وہ معصوم بچی ہے جو عباس پور میں اپنی ماں کے ساتھ شہید ہوئی ہے۔ میں آپ کے جیسے ذمہ دار اور درد دل رکھنے والے میڈیا اینکرز اور میڈیا چینلز کے توسط سے پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں کہ مودی سرکار اور گودی میڈیا کو جنگی جنون سے روکیں۔ اب ہم پہلے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم پر جنگی جنون مسلط کیا گیا تو ہم 10 مئی سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ اس کو دیکھیں آپ، یہ میری معصوم بچی ہادیہ، شیرخوار بچی اپنی ماں کے ساتھ مودی حملوں میں شہید ہوئی ہے۔ کیا یہ وہ خونخوار آتنکی تھی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ LOC برنالہ میں میرے یہ 2 بچے، یہ مون شاہ اور اعتزاز شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ 2 معصوم بچے، یہ ان کی خوبصورت شکلیں، اور یہ ان کو شہید کیا ہے، اور یہ ذہنی مریض شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 خونخوار آتنکی ہلاک کر دیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے معصوم بچے، ان کو شہادت کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 خونخوار آتنکی ہلاک کر دیے۔ میں آپ کو اگلا دکھانا چاہتا ہوں، یہ میری کھوئی رٹا کی 40 سالہ زمل فاطمہ، یہ 40 ایام کی، 40 دن کی شیرخوار بچی، کیا یہ وہ خونخوار آتنکی ہے؟ میں ہندوستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ اس پاگل سے، اس مخبوط الحواس شخص سے اپنی جان چھڑائیں۔ ہمیں ہندوستانی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس مخبوط الحواس شخص سے اپنی جان چھڑائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ احتشام جو اسکول کے یونیفارم میں، جس کی عمر 12 سال ہے، اور شہادت کے بعد جس کو مودی کہہ رہا ہے کہ اس کا، آپ اندازہ کریں مخبوط الحواسی کا، کہ وہ اس 10 مئی کے بنیان مرصوص آپریشن کے بعد اس قدر حواس باختہ ہو گیا کہ اب بھی کہہ رہا ہے، اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور گودی میڈیا جنگی جنون کو پروان چڑھا رہا ہے۔ یہ میرا احتشام ہے جی، کوٹلی کا 12 سال کا، اسے ہلاک کر کے کہہ رہا ہے میں نے 100 خونخوار آتنکی ہلاک کیے۔ یہ میرا ارتضیٰ عباس ہے جسے ہجیرہ میں شہید کیا گیا۔ آپ یہ معصوم شکلیں دیکھ رہے ہیں، انہیں شہید کر کے وہ کہہ رہا ہے میں نے 100 خونخوار آتنکی جو ہے نا وہ ہلاک کر دیے۔ یہ میرا محمد عمر ہے 6 سالہ، جو سبحان اللہ مسجد میں شہید ہوا ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ گودی میڈیا کے چہرے کی لعنت ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہ مودی جیسے مخبوط الحواس شخص کے چہرے کی کالک میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ میرا معصوم بچہ محمد عمر 6 سالہ، یہ وہ آتنکی جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 100 خونخوار آتنکی جو ہے وہ میں نے جو ہے مار دیے۔ یہ میری وہ معصوم 2 سالہ حوا بی بی، یہ واکر پہ بیٹھی ہوئی، یہ بچی ہے وہ 100 خونخوار آتنکیوں میں سے ایک۔ یہ میرا محمد اویم 6 سالہ، یہ وہ 100 خونخوار آتنکیوں میں سے ایک۔ یہ ہے محمد بن زبیر، میرا 9 سالہ معصوم بچہ، یہ وہ 100 خونخوار آتنکیوں میں سے ایک جو سبحان اللہ مسجد میں شہید کیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے بٹل کے، یہ میرا انوار تحسین، یہ وہ معصوم بچہ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے 100 خونخوار آتنکی شہید کیے ہیں۔ یہ میرے بزرگ اور میری تقریباً 14 کے قریب گھریلو خواتین۔ آپ اندازہ کریں اس شخص کے پاگل پن کا کہ معصوم بچوں کو، شہریوں کو، اللہ کے گھروں کو میزائل مار کر، بوڑھے بزرگوں کو
اور یہ ہے میری وہ شمیم بی بی صاحبہ، آپ ان کی عمر دیکھیں، یعقوب صاحب مظفر آباد میں جو مسجد کے خادم شہید کیے گئے، 80 سال ان کی عمر تھی۔ یہ وہ سوخان خانخوار آتنکی ہیں جناب، جن کو شہید کر کے مودی اپنے گودی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم گودی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم، کشمیری قوم نہ بیوقوف دلیر ہے نہ بزدل دانشور۔ ہم نے الحمدللہ ان حالات کا پوری شجاعت، بصیرت، حکمت، تحمل اور تدبر کے ساتھ پوری دنیا نے مشاہدہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کا اور ہماری سنجیدگی کا، اور ساتھ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان عالم اسلام کی اور پوری دنیا کے مظلوموں کی امید بن کر ابھرا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام چینلز اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ شخص مغبوط الحواس ہے، یہ اب بھی جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ 10 مئی کے بنیان مرصوص آپریشن میں جو اس کو جواب ملا ہے، اس سے سخت جواب انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے۔ الحمدللہ آج تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا، لیکن آج کے بعد 10 مئی کے بنیان و مرصوص آپریشن کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا نخاف الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق امن کے خواہ ہیں، امن کے علمبردار ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم بدر و احد کے وارث انشاءاللہ بنیان و مرصوص سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ اور آج ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا غالب الا اللہ۔ اللہ نے ہماری تدبیروں کو ٹھکانے لگایا۔ بہت شکریہ میرے تمام آپ دوستوں کا اور تمام میرے احباب کا جو آپ تشریف لائے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ ایک تو اس ایشو کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ مودی جنگی جنون میں مبتلا ہے، معصوم بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو شہید کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 خونخوار آتنکی وہ ہلاک کر دیے، اور کہہ رہا ہے کہ پانی اور دریا ایک ساتھ نہیں بہیں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں مودی جی، پانی اور دریا ایک ساتھ نہیں بہیں گے، کوئی دنیا کی طاقت سنتاس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتی، پانی نہیں روک سکتی۔ الحمدللہ کشمیری قوم، کشمیری پہاڑوں سے آنے والا پانی وہ ہمارے ان بھائیوں کا ہے اور ہمارے رشتہ اخوت میں مضبوطی کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ میں ایک چیز اور آپ حضرات سے شیئر کروں گا کہ یہ وہ لسٹ ہے ہمارے شہداء کی۔ میرا چیلنج ہے، آپ کے ذریعے چیلنج ہے کہ اس لسٹ میں وہ ایک بھی فرد کو گودی میڈیا یا مودی سرکار ثابت کر دے کہ ان میں کوئی آتنکی تھا۔ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو خدا را جھوٹ مت بولیں، آپ کے تعلقات ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے، اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ اس مخبوط الحواس شخص سے صرف ہندوستان کی نہیں جنوبی ایشیا کی جان چھڑائیں، ورنہ یہ شخص جو رشتوں کے تقدس، رشتوں سے محروم شخص ہے، یہ تقدیر کی اور مظلوموں کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ تو رشتوں سے محروم شخص کو نہ رشتوں کے تقدس کا معلوم ہے، نہ احترام آدمیت ہے۔ تو یہ شخص اپنے بہار الیکشن کے لیے، اپنے اندر کے انتشار پہ قابو پانے کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی طرف پر تول رہا ہے۔ اگرچہ الحمدللہ قوم متحد ہے، ہمیں اس فال فلیگ آپریشن کے نتیجے میں ان کی تدبیریں کچھ تھی لیکن اللہ کی تدبیریں کچھ تھی۔ ہمیں 3 فائدے ہوئے، ایک تو ہماری قوم میں جذبہ جہاد زندہ ہوا، دوسرا ہماری قوم الحمدللہ متحد و متفق ہو گئی، کشمیر اور پاکستان یکجان پہلے بھی تھے، مزید ان کی محبتوں میں اضافہ ہوا، تیسرا مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر زندہ ہوا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے بھی کشمیریوں کا مقدمہ لڑتے رہیں، میرے کراچی آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ آج کی میری اس گفتگو کو ہائی لائٹ کریں، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھیں تاکہ مسئلہ کشمیر اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ بس جو ساتھی سوال کرنا چاہیں ہاتھ کھڑا کریں، مائک ان کو دیکھنا، یہ مائک جی جی بھی مودی سرکار جو ہے دوبارہ حملے کی پوری تیاری کر رہی ہے، اور حملہ روکا اس لیے کیا تھا، وہ پٹ رہے تھے تو امریکہ نے وہ حملہ جو ہے وہ رکا دیا۔ اب وہ 10 دن بعد دوبارہ سازش کر رہا ہے، شدت کے ساتھ حملہ کرے گا۔ آپ نے کیا تیاری اس حوالے سے کی ہے، اور اس کی اسپیچ دیکھ کے آپ کو کیسا لگ رہا تھا کہ وہ اسپیچ تو اس کی بتا رہی ہے کہ اس پر جنگی جنون جو ہے ابھی بھی سوار ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا کشمیر کا اور پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں، جو بیانیے اس بنیان و مرصوص کے آپریشن سے پہلے بنائے گئے وہ سارے بنیادیں دم توڑ چکے ہیں۔ صرف امریکہ نے یہ جنگ نہیں رکوائی، اگر امریکہ یہ جنگ رکواتا تو 10 مئی سے پہلے رکواتا نا۔
یہ جنگ رکوائی ہے ہماری پاک فضائیہ کے شاہینوں نے، یہ جنگ رکوائی ہے ہمارے ان ایٹمی سائنسدانوں نے جن کو ہم سلام عقیدت اور تحسین پیش کرتے ہیں، یہ جنگ رکوائی ہے ہماری بری اور فضائی اور نیوی افواج کے سالاروں نے، اور بالخصوص سپہ سالار نے اور ہماری وزیر اعظم نے ایک بولڈ اسٹیپ لے کر جوابی کارروائی کی، پوری تحمل کے ساتھ برداشت بھی کیا اور پوری جرت کے ساتھ حملہ بھی ہوا۔ اس کے بعد عالمی سرکار بیچ میں آئی ہے اور ہم اب بھی الحمدللہ پوری طرح مستعد ہیں، ہماری کشمیری قوم مستعد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ابھی مجھ سے صحافی پوچھ رہے تھے کہ اگر ایک جیپ بھی دریا میں گر جاتی تھی تو ٹورسٹ رک جاتے تھے، لیکن ان حملوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ 2 دن میں 1250 ٹورسٹ پہلگام کے واقعے کے بعد نیلم ویلی میں داخل ہوا ہے۔ تو ہم نے بڑی مشکل سے ٹورسٹوں سے ہاتھ جوڑ کر منت کر کے ریکویسٹ کی ہے کہ یار حالات خراب ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہماری قوم پوری جرت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہم نے دنیا کو ثابت کیا کہ ہم ذمہ دار بھی ہیں اور بھرپور جوابی وار رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ اس طرح سے آپ نے تصاویر دکھائی ہے اور آپ نے بتایا کہ معصوم بچوں کا قوانین کا مطلب عام کیا گیا وہاں پر، تو اس حوالے سے کوئی اپنی فیملیز جن سے آپ نے رابطہ نمبر بھی شیئر کیے ہیں، لیکن آپ نے اپنے طور پر کوئی ویڈیو ایویڈنس کوئی اسٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ کرے ہیں، کوئی آپ نے عالمی سطح پر اس کو رجسٹرڈ کروایا ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کراچی میں ہیں تو آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپروچ کر کے اس حوالے سے کوئی SOPs کوئی حکمت عملی تشکیل دی ہے؟ کیونکہ یہ وہ شواہد ہے جس کی بنا پر آپ پورے آپریشن کو اسٹیٹمنٹ کو مکمل طور پر یک طرفہ طور پر جو ہے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں اور اس کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے تیاری کی؟ تھینک یو۔ آپ کا اس میں گرامی؟ جی میرا نام غیاث الدین ہے۔ سوری، میرا نام غیاث الدین ہے، میں ہم نیوز میں ہوتا ہوں۔ ہم نیوز سے ہیں۔ غیاث بھائی، میرا آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ میں جو یہ فیگرز لے کر آیا ہوں میں یہاں سہیل بھائی کو دے کر جاؤں گا، آپ یہ لے لیں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہوئی ہے، ان کے ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی آتنکی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کشمیری پوری قوم اپنی تحریک آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان تو پابند ہے صرف سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہم مذہبی طور پر بھی اور UNO کے چارٹر کے تحت بھی ہم باقاعدہ عسکری جدوجہد کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور یہ حق ہمیں گلوبل ولیج کے اندر رہتے ہوئے UNO کا چارٹر بھی دیتا ہے، میرا مذہب بھی مجھے دیتا ہے۔ اگرچہ ہم پوری کشمیری قوم اس وقت انڈیا کے سامنے، ہندوستانی سرکار کے سامنے مزاحمت کر رہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مودی نے جو یہ اسٹانس لیا ہے، جو موقف اپنایا ہے کہ میں نے اس حملے کے بعد 100 آتنکی اپنی سٹکی چھپانا چاہتا ہے بنیاد و مرصوص آپریشن کی، یہ سفید جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، اور اسی فریب کو ہم نے آپ کے سامنے بھی لایا ہے اور آپ پوری دنیا کے سامنے لائیں۔ ہم اس پر پوری ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے بھائی ہیں غیاث الدین بھائی، آپ میرے وکیل ہیں، اور وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ موکل کا کیس یوں لڑے جس طرح اپنا کیس لڑا جاتا ہے، اور الحمدللہ پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج نے اب تک یہ ہمارا کیس اسی طرح لڑا ہے۔ تو آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہمارے اس کیس کو لڑیں۔ ایویڈنس میں نے آپ کو دے دی ہے، تصاویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ میری ہر بات کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا وزیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے جنگ والا جو ایک ہو گیا چین ایک معاملہ، اب جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کی، جس طرح مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاکھوں نوجوان باہر بھی جا رہے ہیں اور پانی کے کچھ مسائل آ رہے ہیں آپ کے سامنے، صوبوں کے بھی جو خدشات سامنے آ رہے ہیں، تو ایسے میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو لوکل کشمیری ہیں وہ چاہتے ہیں آزاد ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، اس کو آزادی چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ابھی بھی الحاق چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ میری ذاتی رائے لینا چاہیں گے تو میری ذاتی رائے الگ ہے، اگر آپ قوم کی رائے لینا چاہیں گے تو قوم کی رائے اس وقت سامنے آئے گی جب UNO کی قرارداد کے مطابق DGISPR میں یہی کہا ہے کہ UNO کے چارٹر کے تحت کشمیریوں کو حق دیا جائے، وہ انتخاب کریں گے، تو میری قوم جو انتخاب کرے گی وہ سب کے سامنے وہ رزلٹ آئے گا۔ آپ میری ذاتی رائے پوچھنا چاہتے ہیں، وہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ میرا آپ کے ساتھ رشتہ جغرافیہ کا نہیں ہے، ایمان اور روح کا رشتہ ہے۔ جی جواب صاحب۔ مولانا میں عبدالجبار ناصر قائم کا جی مولانا، یہ جو کہ باقی باتیں ہو گئی ہے، یہ جو LOC کے آس پاس یا آزاد کشمیر کے بہتر علاقوں میں یہ دن جو ہے شدید آئی ہے، اور یقیناً تقریباً آزاد کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ اور بلکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ متاثر ہوا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے جو متاثرین ہیں، جو کشمیر
खरीदारी मुतासर हुई है, उसकी बहाली या उनकी इमदाद की फरहमी के हवाले से क्या कोई पैकेज चला रही है, है कोई क्या है? अब्दुल जब्बार नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा रिलेटिव सवाल किया है। मैं अर्ज़ कर दूं कि हमने पहलगाम के वाक़े के बाद हिंदुस्तानी मोदी जुनून को देख के, जंगी जुनून को देखकर अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए 1 अरब रुपए का इमरजेंसी फ़ंड कायम किया था। और उस 1 अरब के तहत हमारी जो असम्बली में 53 सीट्स हैं, उनमें से 15 हल्के हमारे सीज़ फायर लाइन पर हैं, 15 हल्के हमारे LOC पर हैं। तो उन 15 के 15 हल्कों के मिनिस्टर्स को और वहाँ के मुंतखब मेंबरान को PM साहब ने, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पाबंद किया था वो अपने हल्कों में रहेंगे और हर वक्त चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। हमने 3 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाए थे, इंतज़ामिया का, वजारत इत्तलात का और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। फिर इन तीनों का एक मरकज़ी मेन इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर था, जिसको मैं और हमारी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, मेरी तरफ से एक अफसर, वो इकट्ठे एक जगह मॉनिटर कर रहे थे। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हमारे टोटल 125 ज़ख्मी हैं, 32 शुहदा हैं और तकरीबन 235 मकानात हमारे कश्मीरियों के डैमेज हुए हैं और हमारी 5 से 6 सरकारी इमारतें डैमेज हुई हैं। हमने इसके लिए 1 अरब रुपए का इमरजेंसी फ़ंड रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनकर खुश होंगे कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने 32 के 32 शुहदा के घरों में 10 लाख रुपए का फौरी इमरजेंसी चेक अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान नहीं किया, डिलीवर किया है। जान का बदला नहीं है, सिर्फ हमने अपनी कौम को ये बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपका दुख हमारा दुख है। और जब ये हमले हो रहे थे तो हम वज़ीर आज़म साहब के साथ मुजफ्फराबाद शहर में फिर रहे थे। हम उस मस्जिद में भी गए जहाँ ये हमला हुआ, हम दरिया का बहाव देखने भी गए जब उन्होंने आबी जारियत की। फिर अगले दिन जब हमने ब्लैक आउट किया तो हम पूरे मुजफ्फराबाद शहर में गए। हमने अपने हर शहीद के जनाजे में खुद पहुँचे। मुजफ्फराबाद के शुहदा का जनाजा मैंने खुद पढ़ाया और हमारे चीफ जस्टिस, अदालत आलिया, हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे वज़रा उन जनाजों में शरीक हुए। हमने ऑन किया इन चीज़ों को कि हमारी कौम के बच्चे हैं, कोई आतंकी नहीं थे, हम आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं और ये हमारा हक़ है आज़ादी की तहरीक चलाना। इस झूठ और दजल को हम नहीं चलने देंगे। 10 लाख रुपए हमने फ़ी शहीद अदा कर दिया है, बकिया नुकसानात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। हमने हर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी बनाई है, वो नुकसानात का अंदाज़ा लगाकर चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगी, फिर इंशाअल्लाह काबीना उनके लिए एक ऐलान करेगी इंशाअल्लाह। सॉरी, क्या नाम बताया बेटा? दानिश भाई, मैं गुजारिश अर्ज़ कर दूँ, आपका जो पहला सवाल है ना, ये वाक़या बेला नूर शाह में नहीं हुआ। बेला नूर शाह उनका दावा था कि यहाँ कोई मरकज़ है, ये वाक़या हुआ शुआई नाले में, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो आपने सहूलियात के मुतालिक पूछा है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने हेल्थ पर और तालीम पर, मैं चूँकि इस वक्त ये सवाल सिर्फ आपकी मालूमात के लिए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट उसी इशू को करना है हमें, लेकिन मैं अर्ज़ कर दूँ ताकि आपकी तशफ़ी हो जाए। वो हमने इस बार हेल्थ को और एजुकेशन को ख़ास करके फोकस किया। चुनांचे हमने अपने पिछले बजट में 7.5 करोड़ रुपए फ़ी हल्का हमने सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम हॉस्पिटल्स को किया, अपग्रेड किया। फिर हमने एक और काम किया कि हमारे जो टफ़ एरियाज़ हैं, जो हमारे पहाड़ी एरियाज़ हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं जाते, तो हमने स्पेशल उनके लिए अलग से अपॉइंटमेंट्स की, एडहॉक अपॉइंटमेंट की, स्पेशल फैसिलिटीज़ स्पेशलिस्ट को रखने के लिए उनको तनख्वाहों को इंक्रीज़ किया। जो आपने आखिरी सवाल किया कि सहाफ़त के बारे में, तो मेरी एक गुजारिश है, जिस कौम को सच बोलने से रोक दिया जाए वो कौम न सिर्फ जमूद का शिकार होती है बल्कि बर्बाद हो जाती है। आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि गुजारिश है। मैंने वजारत इत्तलात का कलमदान संभालते ही अपने तमाम साफ़ी दोस्तों से कहा था कि सच ज़रूर बोलें, सिर्फ उसको बदतहज़ीबी, बदअखलाक़ी और पर्सनल इंटरेस्ट के कीचड़ में डुबो कर उसको, सच तो एक हीरा है, उसे बदतहज़ीबी और बदअखलाक़ी के कीचड़ में डुबो के ना फेंकें बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता जब आप डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ एक वाक़े के दौरान एक साहब कह रहे हैं कि जी 13 लोग मुजफ्फराबाद में मार दिए गए और उन 13 लोगों की हलाकत की खबर सुनकर, शहादत की बात सुनकर पूरा मुजफ्फराबाद शहर उमड़ आया और उसके नतीजे में कोई बड़ा क्लैश हो जाता, तो मुझे बताएं उसका कौन जिम्मेदार था? एक फ़र्द इतना बड़ा झूठ बोले कि 13 लोग हलाक कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो फिर ऐसे फ़र्द की सरकोबी सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि वो माशरे की भी ज़िम्मेदारी है और मेरे साफ़ी दोस्तों की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने अहबाब को इस किस्म के झूठ बोलने से रोका जाए।
تو اس لیے ان پابندیوں کو صحافتی جو رولز ہیں اس کے تحت ہم کرتے ہیں، ورنہ الحمدللہ کشمیر میں ایسی کوئی پابندی. شکریہ جناب، بہت شکریہ. بہت دوستوں کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ.